سورہ تحریم کی آیت نمبر 8، سورہ تحریم کا دوسرا رکوع اور 28ویں پارے کا 20واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ اس آیت کریمہ میں توبہ کرنے کا حکم ہے، ایسی توبہ جو توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، یعنی سچی توبہ کرو، توبہ صادقہ، جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو، اس کے اعمال یہ بتائیں کہ اس نے توبہ کر لی ہے، اور اس کی زندگی طاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو، منور ہو، اور وہ گناہوں سے مجتنب رہے، گناہوں سے دور رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دوسرے اصحاب نے فرمایا، توبہ نصوح وہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسے نکلا ہوا دودھ پھر تھن میں واپس نہیں ہوتا۔ کتنی پیاری نصیحت ہے، پھر سماعت کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اصحاب نے فرمایا، توبہ نصوح وہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسا کہ نکلا ہوا دودھ پھر تھن میں واپس نہیں ہوتا۔ آئیے ہم اس بات کا عزم کریں کہ ہماری ذات سے انشاءاللہ کسی مسلمان کو ہم تکلیف نہیں دیں گے، کسی مسلمان کی غیبت، چغلی، بدگمانی، تہمت، جھوٹے الزام، اس کی عزت کو اچھالنا، اس کے عیبوں کو اچھالنا، اس کے مال پر قبضہ کرنا، اسے نقصان پہنچانا، اس کے لیے برا سوچنا، اس سے انشاءاللہ ہم باز رہیں گے۔ اپنے دل کو غرور و تکبر سے، عجب سے، غرور سے، ریاکاری و دکھلاوے سے انشاءاللہ پاک رکھیں گے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں گے۔ اللہ تعالی ہم پر خاص کرم فرمائے اور ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، ایسی توبہ عطا فرمائے جو آگے کو نصیحت ہو جائے، ایسی توبہ عطا فرمائے کہ جس کا اثر ہمارے اعمال میں ظاہر ہو، ہمیں ایسی توبہ نصیب فرمائے کہ پھر ہم گناہ کی طرف نہ لوٹیں۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان قریب تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے گا، یعنی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، اور توبہ قبول فرمانے کے بعد تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور دوسرے مقام پر گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں باغوں میں، جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نبی اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو۔ اس میں کفار پر تعریض ہے کہ وہ دن کافروں کی رسوائی کا دن ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والوں کی عزت کا دن ہوگا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے داہنے سیدھی جانب۔ پل صراط پر یہ نور ان کے ساتھ ہوگا۔ پل صراط پر مومنین کے لیے نور آگے بھی ہوگا، دائیں طرف بھی ہوگا، اور جب مومن دیکھیں گے کہ منافقوں کا نور بجھ گیا، وہ نور سے محروم ہیں، یقولون، وہ عرض کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے، یعنی اس نور کو باقی رکھ کہ دخول جنت تک باقی رہے۔ اے اللہ تو نے میدان محشر میں ہمیں نور دیا ہے، جنت میں داخل ہونے تک اس نور کو ہمارے ساتھ رکھ۔ یقولون، وہ عرض کریں گے، ربنا، اے ہمارے رب،
اتمم لنا نورنا، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تجھے ہر چیز پر قدرت ہے۔ یا ایھا النبی، اے غیب بتانے والے، اے نبی، جاہد الکفار، کافروں پر جہاد کریں تلوار سے، والمنافقین، اور منافقوں پر جہاد کریں سخت گفتگو کے ذریعے، واضح بلیغ اور مضبوط نصیحت کے ساتھ، اور حجت قوی حجت کے ساتھ، وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سختی فرمائیے، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی برا انجام ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ کافروں کی مثال دیتا ہے اس بات میں کہ انہیں ان کے کفر اور مومنین کی عداوت پر عذاب کیا جائے گا، اور اس کفر و عداوت کے ہوتے ہوئے ان کا نسب اور مومنین اور مقربین کے ساتھ ان کی قرابت اور رشتہ داری انہیں کچھ نفع نہ دے گی۔ یعنی یہاں مثال یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جو کافر ہیں یہ مومنوں سے دشمنی رکھتے ہیں، اپنے دل میں کفر رکھتے ہیں، اس وجہ سے انہیں عذاب دیا جائے گا۔ ان کافروں کا نسب، ان کی رشتہ داریاں جو مومنوں سے ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے ہیں، اس رشتہ داری سے انہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ کافروں کی مثال دیتا ہے نوح کی عورت اور لوط کی عورت۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ ہمارے بندوں میں دو مقرب بندوں کے نکاح میں تھیں۔ فخانتاہما، پھر انہوں نے ان سے دغا کی، دین میں دغا کی کہ کفر اختیار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی واحلہ اپنی قوم سے حضرت نوح علیہ السلام کی نسبت کہتی تھی کہ وہ مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی واعلہ اپنا نفاق چھپاتی تھی، اور جو مہمان آپ کے یہاں آتے تھے آگ جلا کر اپنی قوم کو ان کے آنے سے خبردار کرتی تھی۔ قوم گندے کام میں ملوث تھی، وہ مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، تو اس کے اطلاع دینے سے قوم آ جاتی اور حضرت لوط علیہ السلام کو بہت پریشانی ہوتی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو وہ اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے۔ یعنی جس کا خاتمہ کفر پر ہوا، اللہ کے نیک بندے کل بروز قیامت ان سے بیزار ہوں گے، اور وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کافروں کی سفارش نہیں کریں گے۔ وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور فرما دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں جہنم میں جاؤ جانے والوں کے ساتھ۔ ان سے وقت موت یا روز قیامت، اور تعبیر صیغہ ماضی سے بلحاظ تحقق وقوع کے ہے۔ یعنی یہ جو فرمایا گیا کہ ان دونوں عورتوں سے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی سے فرمایا گیا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ موت کے وقت فرمایا گیا، یا مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن فرمایا جائے گا۔ لیکن پھر وہی سوال کہ یہ تو ماضی کا صیغہ ہے، تو فرمایا کہ ماضی کا صیغہ جب مستقبل کے لیے آئے تو یہ سننے والے کو یہ یقین دے رہا ہے کہ یہ واقعہ ضرور ہوگا۔ وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، یعنی کل بروز قیامت ان دونوں سے فرمایا جائے گا کہ تم دونوں عورتیں جہنم میں جاؤ جانے والوں کے ساتھ۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے فرعون کی بیوی۔ یعنی مسلمانوں کی مثال یہ بیان فرماتا ہے کہ انہیں دوسرے کے گناہ نقصان نہیں دیتے۔ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ دوسروں کو ہدایت کی نصیحت کریں، ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کریں،
اگر گھر کا فرد یا رشتہ دار کفر کی طرف ہے، باوجود سمجھانے کہ وہ اسلام کی طرف نہیں آتا، تو مسلمانوں کو اس کے کفر سے، اس کے گناہ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مگر یہ بات یاد رکھیں کہ نصیحت کرنا، ہدایت کی طرف لانا ضروری ہے۔ دوسری یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو کافر ہے، بدعقیدہ ہے، اس سے دوستی منع ہے، اس سے محبت رکھنا منع ہے، محبت کے تعلقات منع ہے۔ فرعون کی بیوی جن کا نام آسیہ بنت مزاحم ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو مغلوب کیا، جادوگر سجدے میں پڑ گئے اور ایمان لائے، تو یہ حضرت آسیہ آپ پر ایمان لے آئیں۔ فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے ان پر سخت عذاب کیے، انہیں چومیخا کیا، آپ کے جسم میں کیلیں گاڑی، بھاری چکی سینے پر رکھی اور دھوپ میں ڈال دیا۔ جب فرعونی ان کے پاس سے ہٹتے تو فرشتے ان پر سایہ کرتے۔ اذ قالت، جب اس نے عرض کی، یعنی حضرت آسیہ نے عرض کی، اذ قالت، جب اس نے عرض کیا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مکان جو جنت میں ہے ان پر ظاہر فرمایا۔ اس کی مسرت میں، خوشی میں، فرعون کی سختیوں کی شدت ان پر سہل ہو گئی، آسان ہو گئی۔ آگے آپ نے دعا کی، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے۔ فرعون کے کام سے یا اس کا شرک، کفر اور ظلم مراد ہے، یا فرعون کا قرب مراد ہے۔ تو آپ نے دعا کی، اللہ فرعون کے قرب سے، فرعون کے شرک، کفر اور ظلم سے مجھے نجات دے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش، یعنی فرعون کے ماننے والوں سے مجھے نجات دے۔ چنانچہ یہ دعا ان کی قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرمائی۔ حضرت ابن کیسان نے کہا کہ وہ زندہ اٹھا کر جنت میں داخل کی گئیں۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران التی احسنت فرجہا، وہ مریم اور مریم ابنت عمران جو عمران کی بیٹی ہیں، التی احسنت فرجہا جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، وصدقت بکلمات ربہا اور اس نے اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کی، وکتبہ اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی۔ رب کی باتوں سے مراد شریعت اور اس کے احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمائے، اور کتابوں سے وہ کتابیں مراد ہیں جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں۔ وکانت من القانتین اور وہ فرما برداروں میں ہوئی، یعنی حضرت مریم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اللہ کی کتابوں کی تصدیق کی، اللہ کی شریعت اور اس کے احکام کی انہوں نے تصدیق کی، انہوں نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی۔ اللہ رب العالمین حضرت مریم کے صدقے میں، حضرت آسیہ کے صدقے میں ہماری ماں و بہنوں کو شرم و حیا کی چادر نصیب فرمائے۔ یہ عذر پیش کرنا کہ شوہر بڑا ظالم ہے، ہم کیا کریں، دین پہ نہیں چل سکتے، تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ایسی عورتوں کے سامنے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی جائے گی کہ حضرت آسیہ تو فرعون کی تکلیفیں اٹھا رکھی تھیں، فرعون کے ظلم و ستم انہوں نے برداشت کیے، لیکن حق پر وہ قائم رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر گناہ سے سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ سورہ تحریم کا درس مکمل ہوا، 28ویں پارے کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس پارے کی تمام نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔